أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هو الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في بيانه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. درود پڑھیں بر محمد. سورہ مبارکہ ملک جو 29ویں پارے کا پہلا سورہ ہے اور سورتوں کی ترتیب میں 67واں سورہ 67 نمبر کا سورہ ہے.
اس کی ابتدا کی 2 آیات کو اس عشرے کے لیے سرنامہ سخن قرار دیا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا، موضوع گفتگو ہے مقصد حیات، اور ایک اہم موضوع ہے، اور کوشش ہے انشاءاللہ ان چند دنوں میں اس کے ذیل کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش ہوں۔ انسان کی زندگی مختلف مسائل اور مختلف سوالات کا مجموعہ ہے۔ شاید ہی آپ کو کوئی انسان ایسا ملے کہ جو آ کے یہ کہے کہ میری زندگی میں کوئی سوال نہیں ہے۔ مختلف سوالات انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں، کچھ کا جواب تلاش کر لیتا ہے، کچھ کا جواب کبھی نہیں مل پاتا، کچھ کا جواب تلاش کرتے کرتے اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ علماء جب سوالات کی تقسیم بندی کرتے ہیں تو خود سوالات کو 2 حصوں پہ تقسیم کرتے ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زندگی کے سوالات کو تقسیم کریں۔ کچھ سوالات نہایت اہم سوالات ہوتے ہیں جنہیں بنیادی سوالات کہا جاتا ہے، اور کچھ سوالات ہماری زندگی میں فرعی سوالات ہوتے ہیں۔ البتہ یہ اپنی اپنی معرفت کے اوپر ٹکا ہوتا ہے کہ ہم کس سوال کو بنیادی سوال مانیں اور کس سوال کو فرعی سوال مانیں۔ بطور مثال، اکثر انسانوں کی زندگی کا ایک بنیادی سوال ہے کہ وہ ان کو خلق کس نے کیا ہے۔ اب وہ چاہے جواب پائیں چاہے جواب نہ پائیں، لیکن کہیں نہ کہیں ان کی زندگی میں سوال رہتا ہے، کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ خود اپنے خالق نہیں ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ان جیسے انسانوں نے انہیں خلق بھی نہیں کیا ہے، تب کس نے خلق کیا ہے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے انسان کی زندگی کا، اور اس کی تلاش میں انسان بھٹکتا رہتا ہے۔ کسی کو سوال جواب مل جاتا ہے، کسی کو نہیں ملتا ہے، لیکن اپنی زندگی میں اس سوال کا جواب تلاش کرنا کہ مجھے کتنا کمانا ہے، یہ بنیادی سوال نہیں ہے، یہ ایک فرعی سوال ہے۔ آپ نے غور کیا کہ میں نے مثال میں انہی 2 کویشچن کو کیوں چنا؟ ان 2 کویشچن کو چننے کی مین وجہ یہ تھی کہ جو ہماری زندگی کا بنیادی سوال ہے اسے ہم فرعی سوال بنائے بیٹھے ہیں، اور جو ہماری زندگی کا فرعی سوال ہے اسے ہم بنیادی سوال بنائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی لیے جواب ملنے کے بعد بھی ہم مطمئن نہیں ہو پاتے، کیونکہ اس سوال کا معیار ہی ہمارے لیے پہلے طے نہیں ہو پاتا۔ تو یہ بنیادی سوال ہے کیا؟ انشاءاللہ بھی کچھ نشانیاں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اسی طرح سے زندگی کا ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ مقصد حیات ہے کیا؟ یہ میں نے ابھی آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے نہیں کیا، اور شاید کل و پرسوں بھی نہ کروں، صرف آیت کا ایڈریس بتا دیا ہے، وہ اس لیے کہ اگر آپ زیادہ اتاولے ہیں تو ابھی نہیں، تو ابھی تو علامہ گوگل سے آپ پوچھیں گے نہیں، انشاءاللہ مجلس کے بعد آپ جا کے ترجمہ دیکھ لیجئے گا، اور پھر اس کا ربط دیجئے گا موضوع سے کہ کیا ربط ہے۔ تو ایک بنیادی سوال ہے انسان کی زندگی کا کہ مقصد حیات ہے کیا؟ آخر ہم اس زمین پر کرنے کیا آئے ہیں؟ کیا کرنے آئے ہیں؟ اور یہ ایک بنیادی سوال کئی سوالات میں تقسیم ہوتا ہے، اور آج شاید انہی سوالات کی فہرست میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔
اور ایک فہرست دوں گا آپ کی خدمت میں کہ آخر اس عشرے میں کس چیز کا جواب ہم دینا چاہ رہے ہیں. وہ کون سی زندگی کی مشکلات ہیں جس کی گتھیوں کو سلجھانا چاہ رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک مسئلے کو لے کے میں آپ کو مطمئن کر دوں، وہ یہ دیکھیں، اس سوال کا جواب تقریباً ہر مکتب فکر نے دیا ہے، کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا کوئی مکتب فکر ہو اور اس میں یہ سوال اٹھے نا کہ بھئی زندگی کا مقصد ہے کیا. چاہے وہ خدا کو مانے یا نہ مانے، اب چاہے وہ خدا کو انجیل سے مانے، توریت سے مانے، قرآن سے مانے، زبور سے مانے، نہیں، وہ آ کے اس سوال کا جواب دے گا. اور اگر نہیں دے گا تو اس کا مکتب ناقص کہلائے گا، کیونکہ اس کے مکتب میں انسان کی بنیادی ترین ضرورت کا جواب ہی نہیں پایا جا رہا ہے. اور اگر اس کا جواب نہ دے پائے تو مکتب ناقص مکتب ہے، لوگ اس مکتب کو قبول نہیں کر پائیں گے. اسی لیے جب کوئی اپنے مکتب کی طرف بلاتا ہے تو انہی سوالات سے بلاتا ہے کہ آؤ تم ہمارا مکتب قبول کرو، ہم تمہارے ان سوالات کا جواب دیں گے. تب یہاں تو اتنی فرصت نہیں ہے کہ میں ہر مکتب کو لے کے گفتگو شروع کروں. تو مخاطب کو نظر میں رکھتے ہوئے، کیونکہ سب مخاطب امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، لہٰذا تشیع کے مکتب فکری کے حوالے سے جواب دیں گے کہ ہمارا مکتب کیا کہتا ہے. اور اگر اس مکتب کو آپ نے صحیح سے سمجھ لیا تو یقین رکھیے دنیا کا کوئی مکتب فکر آپ کے سامنے ٹک نہیں سکتا. ہم آج کل اس لیے دوسرے مکتب سے آ کے متاثر ہو جاتے ہیں اور بہت سے جلدی ان کی باتوں کو قبول کرنے لگتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہی نہیں معلوم ہوتا کہ ہمارے مکتب نے کیا کہا ہے. اور شاید آپ کو سن کے تعجب ہوگا، آج کل جو سوشل میڈیا پہ باتیں گھوم رہی ہیں اور آپ مختلف ٹی وی چینل کھولیں اور وہاں پہ نئے نئے طرح کے لباس پہنے ہوئے، نئے نئے اسٹائل میں لوگ بیٹھے ہوئے آ کے اپنی باتوں کو پیش کر رہے ہیں اور ریفرنس نہیں دے رہے ہیں، تو جب ان باتوں کی سرے کو آ کے تلاش کیا جاتا ہے تو کہیں اس کا سرا نہج البلاغہ میں ملتا ہے، تو کہیں صحیفہ سجادیہ میں ملتا ہے، تو کہیں قرآن میں ملتا ہے، تو کہیں دوسری کتابوں میں ملتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے ہم خود اپنی میراث سے ناواقف ہیں، لہٰذا جب اچھی بات کو سنتے ہیں تو پاک فطرت قبول کر لیتی ہے، اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ یہ پاک فطرت کی بات ان لوگوں نے کہی ہے جن کے سامنے پاک فطرت کو خلق کیا گیا ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. آپ میری بات سے تھوڑا مطمئن ہو جائیں، اس لیے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اور ایسے بھی آج آپ مطمئن رہیے کہ آج جو میں فہرست آپ کی خدمت میں عرض کروں گا وہ آگے کی 9 مجلسوں کے لیے بہت کارگر ہوگی. اور نہیں تو مسلسل جو گفتگو ہوتی ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ 20 سے مس کریے تو پھر آپ اس کا جو ہے وہ کڑی کو جوڑ نہیں پاتے کہ بھائی مولانا کہہ کیا رہے ہیں. نہیں، مولانا مسلسل ایک گفتگو کر رہے تھے، اب آپ 20 سے غائب ہو گئے تو میں کیا کروں. خدا غریق رحمت کرے، آیت اللہ محمد رضا گلپائگانی ابھی چند دنوں پہلے یعنی چند سال پہلے آیت اللہ صافی گلپائگانی کا انتقال ہوا. تو یہ ان کے داماد تھے آیت اللہ محمد رضا گلپائگانی. یہ واقعہ ان کے بیٹے نے بیان کیا ہے. وہ بیمار ہوئے تو کافی پہلے کے، آج سے تقریباً 30 سال 35 سال پہلے کی بات. تو اس وقت ایران میں اتنے وسائل نہیں تھے، تو ان کا علاج کرنے کے لیے ان کو لندن لے جایا گیا. عمر اچھی خاصی 85-90 سال کے قریب ایک انسان. تو جب وہاں وہ گئے اور ایڈمٹ ہوئے
تو وہاں جو ڈاکٹر تھا، مین ڈاکٹر، اس نے ان کے فرزند سے، آغا جواد سے کہا الگ بلا کے کہ بھائی اتنی عمر ہو گئی ہے ان کی، آج کل کی دنیا میں 85 سال 90 سال معنی رکھتے ہیں، کیونکہ ہندوستان میں تو انسان 60 سال میں 2 بار ریٹائر ہوتا ہے، نوکری سے بھی ریٹائر ہوتا ہے، زندگی سے بھی ریٹائر ہوتا ہے، اور وہ چلتا پھرتا رہے وہ الگ بات ہے، اور وہاں 85-90 سال کا انسان۔ تو انہیں نے کونے میں لے جا کے کہا کہ بھائی یہ بتائیے یہ آپ کے کون ہیں؟ میرے والد ہیں۔ کہا آپ چند دن ان کی زندگی بچانے کے لیے اتنا خرچہ کر رہے ہیں؟ مادی فکر، آپ کتنا بھی ان کا علاج کر لیے یہ چند دن سے زیادہ جینے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا ڈاکٹر آپ کا کام ہے بیمار کو بچانا، اب چاہے وہ 1 دن زندہ رہے چاہے 1 سال زندہ رہے، آپ اپنا کام کیجئے، اور اگر کبھی آپ ایران آئے تب میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ بات آئی گئی ہو گئی، خیر علاج ہوا، وہ واپس بھی آ گئے۔ اتفاق سے کچھ دنوں کے بعد ایران میں ایک کانفرنس ہوئی، اور وہ ڈاکٹر بھی اس کانفرنس میں تہران آیا، سمجھدار انسان تھا۔ آتے ہی اس نے ان کو فون کیا کہ یاد ہے آپ جب لندن آئے تھے تو میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا، اسے کہتے ہیں سوال کی اہمیت۔ تو آپ نے کہا تھا اگر کبھی ایران آئیے گا تب میں جواب دوں گا، اب میں ایران آ گیا ہوں، اب آپ جواب دیجئے۔ آپ غور فرمائیں، یہ جو ہم بعض سوالات کے کنارے ایسے ہی گزر جاتے ہیں، یہ گزر نہیں جاتے بلکہ اپنے وجود میں خلفشار پیدا کر دیتے ہیں، کیونکہ جواب تو ملا نہیں ہوتا، اور کہیں نہ کہیں وہ ہماری روح کو آ کے ٹکرا رہا ہوتا ہے، اور ہم خود نہیں متوجہ ہوتے کہ یہ پریشانی ہے کیا۔ یہ پریشانی کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ سوال ابھی ہمارے لیے حل نہیں ہوا ہے، تو وہ سوال اس کے لیے حل نہیں ہوا تھا۔ خیر آغا جواد نے گاڑی بھیجی تہران، اس کو بلایا، اور بلانے کے بعد قم میں اسے لے کے گئے فیضیہ۔ اب جو لوگ قم جا چکے انہی نے دیکھا ہوگا، اور جو لوگ نہیں گئے انشاءاللہ جلد از جلد ان کو بھی زیارت نصیب ہو۔ وہاں لے کے انہی نے دکھایا کو صبح صبح، کیونکہ یہاں جس وقت ہم اور آپ سو رہے ہوتے ہیں ایران میں بینک بھی کھل چکے ہوتے ہیں جی، وہاں بینک کے کھلنے کا ٹائم ہے 6:30 بجے، اور یہاں آپ 6:30 بجے کسی دکان پہ چلے جائیے، یہ پروردگار نے رزق کو صبح میں رکھا ہے، ہم کہیں اور تلاش کرتے ہیں۔ خیر یہ تو ایک بیچ میں بات آ گئی۔ تو وہ لے کے پہنچے جہاں درس ہوتا ہے، انہیں دکھایا، اس نے دیکھا عجیب یونیورسٹی ہے، بڑے بڑے لوگ 60 سال 50 سال کی عمر رکھنے والے لوگ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، 80-85 سال کا انسان ممبر پہ بیٹھا ہوا ان کو پڑھا رہا ہے، اور ایک آدمی نہیں کلاس میں، 2 آدمی نہیں، 100 150 200 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ اس کے ہاتھ میں کوئی کتاب ہے نہ کچھ ہے۔ دوسرے حصے میں گئے دیکھا وہاں بھی ایسا ہی، تیسرے حصے میں گئے وہاں بھی دیکھا ایسا ہی۔ اس نے ایسی یونیورسٹی تو کہیں دیکھی ہی نہیں تھی، ایک نیا نظام۔ اور یہ بارہا میں کہہ رہا ہوں، دنیا کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے، اگر اسے نظام تعلیم کو صحیح کرنا ہے تو اسی نظام کی طرف آنا پڑے گا جس نظام کو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے قائم کیا ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد علیہ یہ جو آج کا تعلیمی نظام ہے یہ سوائے غلام پروری کے کچھ نہیں کرتا ہے۔ اگر انسان پروری ہونا ہے تو پھر اس نظام سے سیکھنا پڑے گی جس نظام کو حوضے نے آ کے قائم کیا ہے۔ خیر وہ دیکھتا رہا، جب دیکھ چکا کئی گھنٹے لگے اسے، پورا فیضیہ اور دارالشفا اور مدرسہ آیت اللہ گل پائیگانی، یہ سب بڑی بڑی جگہیں، جب وہ دیکھ چکا اس نے کہا بھائی میرے سوال کا آپ جواب دیجئے، آپ مجھے کہاں ٹہلا رہے ہیں؟ غور فرمائیے،
آغا جواد نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے دیکھا یہاں اتنے لوگ پڑھ رہے ہیں، آپ کو اندازہ لگائیے کتنے لوگ یہاں پڑھ رہے ہوں گے؟ تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ لوگ پڑھ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ پڑھ رہے ہیں تاکہ ان میں سے میرے والد جیسا ایک بن کے نکلے، اور اسے کہتے ہیں اپنے زمانے کا مجتہد، جس کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے کہ چند دن اس کی زندگی بچانے کے لیے تم اتنی محنت کر رہے ہو۔ اب آپ بتائیے، ڈاکٹر نے جیسے ہی یہ کہا تمہیں حق ہے، اس کی 1 منٹ کی زندگی تمہاری پوری مال و دولت پہ بھی بھاری ہے، اگر تم اس کو بچانے کے لیے کچھ جانیں بھی قربان کر دو تو تمہارا حق ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اس کے بعد وہ اس ڈاکٹر کو لے کے گئے آیت اللہ مریشی کی لائبریری میں۔ آیت اللہ مریشی کی لائبریری میں 45,000 خطی نسخے ہیں، یعنی جو پوری دنیا میں 1 یا 2 ہی ہوں گے، اور اس کو کیسے انہی نے جمع کیا ہے وہ خیر چھوڑیے، میرا موضوع نہیں ہے، جس بات کو آپ تک پہنچانا ہے وہ یہاں ہے۔ تو جب وہاں وہ لے کے گئے تو وہاں پہ انہی نے قرآن کے بہت پرانے، آج سے 1000 سال 11 سال پرانے نسخے، نہج البلاغہ کے 700 سال 600 سال پرانے نسخے، تو پتہ نہیں اس کو کیا سوچا، اس نے ان سے پوچھا کہ یہ جو نسخہ ہے آپ کی معتبر کتاب کا، اس کو کیا معلوم نہج البلاغہ کیا ہے؟ ذرا یہ پڑھ کے بتائیے اس میں لکھا کیا ہے۔ دیکھیے جب خدا ہدایت کرتا ہے تو الگ طریقے سے کرتا ہے۔ اتنی کتابیں وہاں رکھی تھیں، اس کی نظر کسی پہ نہیں گئی، نہج البلاغہ پہ گئی۔ اس نے پوچھ لیا تو آغا جواد نے وہ جو روایت تھی اس کا ترجمہ کر کے اس کو بتایا کہ یہ لکھی ہوئی ہے۔ کون سی روایت تھی؟ وہ یہ تھی، کیا انسان تو تکبر کرتا ہے جبکہ تجھے نہیں معلوم کہ تو چربی سے دیکھتا ہے، ہڈی سے سنتا ہے۔ جیسے انہوں نے ترجمہ کیا اس نے کہا 1 منٹ پھر سے پڑھیے۔ انہوں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا یہی لکھا ہے۔ کہا بھائی جو لکھا ہے میں وہی تو تمہیں بتاؤں گا۔ کئی مرتبہ اس نے پوچھا، کہا یہ بتائیے یہ کتنے پرانا نسخہ ہے؟ کہا بھائی آپ دیکھ رہے ہیں اتنی حفاظت سے رکھا گیا ہے، پورا کمرہ لاکر بنا ہوا ہے، کہا یہ ابھی نہیں لکھا گیا ہے؟ کہا نہیں یہ 600 سال پرانی بات ہے۔ کہا کس نے کہی ہے؟ کہا جس نے کہی ہے وہ 1400 سال پہلے جیتا تھا۔ کہا 1400 سال پہلے یہ بات کہی؟ ہو نہیں سکتا۔ کہا نہیں 1400 سال پہلے یہ بات کہی گئی ہے، پروف ہے، ہمیں کچھ نہیں تو 600 سال پہلے تو کہی گئی ہے، کیونکہ آپ کے سائنٹسٹ ہی آگے پروف کر رہے ہیں کہ نسخہ 600 سال پرانا ہے، اور اگر اسی زمانے میں بھی کہی گئی ہے تو 600 سال تو پرانی ہے۔ اسے کہا میں مان نہیں سکتا۔ کہا تم مانو یا نہ مانو حقیقت یہی ہے۔ کہا میں کیسے مان لوں جبکہ میں ڈاکٹر ہو کے یہ جانتا ہوں دنیا ابھی اس ریسرچ پہ پہنچی ہے کہ انسان گوشت سے نہیں، احساس سے نہیں، بلکہ ہڈیوں سے سنتا ہے۔ یہ کون سا انسان تھا جس نے 600 یا 1400 سال پہلے آ کے بتا دیا؟ تو آغا جواد نے کہا تمہیں کیا معلوم، یہ وہ انسان ہے جو آ کے اعلان کرتا ہے جب کائنات بنائی جا رہی تھی تو ہم دیکھ رہے تھے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یہ میں نے کیوں آ کے آپ کے سامنے عرض کیا؟ اس کی وجہ یہ کہ آپ مطمئن ہو جائیں کہ جو بات در اہل بیت سے آتی ہے دنیا کو اس تک پہنچنے میں 1400 سال لگتے ہیں، دنیا کو اس کو تک پہنچنے میں کئی صدیاں لگ جاتی ہیں، جن باتوں کو یہ ہستیاں صدیوں پہلے ہمیں بتا کے چلی گئی ہیں۔
لہٰذا غور طلب بات ہے. لہٰذا اس مین سوال کا جو میں جواب آپ کی خدمت پہ پیش کروں گا اس میں میرا ریفرنس دو ہی چیزیں ہیں، کیونکہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو ہی چیزیں ہمارے اور آپ کے درمیان چھوڑ کے گئے ہیں، ایک قرآن، دوسرے اہل بیت. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. اور ان کی باتوں کو اگر ہم نے غور سے سمجھ لیا تو پھر آپ کو یقین ہونا چاہیے کوئی بھی مکتب فکر نظر آئے ہمارے مکتب کے سامنے اس کا قد بونا نظر آئے گا، کیونکہ وہ ان باتوں کو سمجھنے میں ابھی اس کو وقت لگ جائے گا جس کو ہم بہت پرانا کر چکے ہیں. لہذا دوسروں کی بھی باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، ہاں بیچ میں کسی کا ذکر آ جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن مین یہی رہے گا کہ کوشش یہی رہے گی کہ آیات اور روایات سے آپ کی خدمت میں جواب دوں کہ کیا ہے مقصد حیات. اور جب اس مقصد حیات کے سوالات کو ہم آ کے بناتے ہیں تو ایک لمبی فہرست بنتی جس میں سے کچھ مین سوالات کوشش کی ہے میں نے کہ آپ کے سامنے پیش کروں. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. دیکھیں پہلا سوال، مقصد کسے کہتے ہیں؟ بھئی جب تک مقصد کا معنی ہی نہیں کلیئر ہے تو آپ مقصد حیات کی گفتگو کیسے کریں گے؟ اور جب مقصد آپ کو پتہ چل جائے تو مقصد کو چننے کا فائدہ کیا ہے؟ بہت سے انسان ہیں جو کسی مقصد کو لیے بغیر زندگی کر رہے ہیں، تو کیا وہ زندگی نہیں کر رہے ہیں؟ تو اگر ہم نے اور آپ نے مقصد طے کیا اور کسی نے مقصد طے نہیں کیا تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ مقصد میں اور راستے میں فرق کیا ہے؟ کیونکہ کبھی کبھی ہم راستے کو کیا سمجھ لیتے ہیں؟ مقصد سمجھ لیتے ہیں. تو کیسے سمجھ میں آئے کہ راستہ کدھر ہے اور مقصد کدھر ہے؟ چوتھا سوال، کیا ہر کام کا کوئی مقصد ہونا چاہیے؟ ہو سکتا ہے زندگی میں کچھ ایسے بھی کام ہو جن کا کوئی مقصد نہیں ہے. کہا بھی جاتا ہے ہم بے مقصد کی باتیں کر رہے ہیں، یعنی ایسی باتیں کر رہے ہیں جس کا کوئی مقصد نہیں ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کس کام کا مقصد ہوتا ہے، کس کام کا مقصد نہیں ہوتا ہے؟ کیا ضروری ہے کہ اگر کوئی کسی چیز کو بنائے تو بنانے والے کا مقصد اور بننے والے کا مقصد ایک ہی ہو؟ خالق کا مقصد اور مخلوق کا مقصد کیا ضروری ہے ایک ہو یا الگ الگ بھی ہو سکتا ہے؟ یا نہیں الگ الگ ہی ہونا چاہیے، ایک نہیں ہو سکتا ہے؟ کیا رابطہ ہے ان دونوں میں؟ یہ سمجھنا ضروری ہے. یا یہ جاننا ضروری ہے، ایک سوال اہم ہمارے پاس یہاں پر یہ ہے، وہ کون سے پرنسپل اور قوانین ہیں جن کو مانے بغیر آپ اس سوال کا جواب دے ہی نہیں سکتے؟ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں کیونکہ یہ تھوڑا اہم سوال ہے. دیکھیے، اگر کوئی کاز اور ایفیکٹ کے قانون کو نہیں مانتا، اگر کوئی شخص ایسا ہے جو علت و معلول کو نہیں مانتا، کاز اور ایفیکٹ کے قانون کو نہیں مانتا، تو آپ مشکل ہے کہ اس کے لیے خالق کو ثابت کر پائیں. وہ آپ دوسری دلیلوں سے ثابت کریں جو تھوڑا سخت ہے، مشکل ہے، آپ برہان فطرت سے ثابت کر دیں وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن بہت کلیئر طریقے سے آپ ثابت نہیں کر پائیں گے. تو بہت سی باتیں کچھ اصولوں پر ٹکی ہوتی ہیں اور ہماری مشکل یہ ہوتی ہے بغیر ان اصول اور باتوں کو سمجھے ہوئے ہم اس سوال کا جواب دینے چل دیتے ہیں. تو لہٰذا نہ سوال کلیئر ہو پاتا ہے نہ جواب کلیئر ہو پاتا ہے. قبلہ، ہمارے مکتب کے بہت سے اصول، معذرت، ہمارے مکتب کی بہت سی باتیں ایک اصل کے اوپر ٹکی ہوئی ہیں، جس اصل کا نام ہے ان 14 ہستیوں کا معصوم ہونا.
اگر آپ نے ان 14 کی عصمت کو نہیں مانا تو آپ اپنی مکتب کی بہت سی باتوں کو ثابت ہی نہیں کر پائیں گے. لہذا دشمن مکتب کی باتوں پہ حملہ نہیں کرتا ہے، مکتب کے اصول پہ حملہ کرتا ہے. کہا نہ 14 کی عصمت باقی رہے گی نہ مکتب کی باتیں باقی رہیں گی. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. مثلا ایک اور مثال دوں آپ کو. اگر اس بنیاد کو آپ نے ہلا دیا کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے، اگر آپ نے اس بنیاد کو ہلا دیا کہ بھائی قرآن میں تو تحریف ہوئی ہے، لیجئے ہمیں تو قرآن قابل بھروسہ رہ جائے گا. اور اگر قرآن قابل بھروسہ نہ رہا تو روایت بھی قابل بھروسہ نہیں رہ جائے گی. کیوں؟ کیونکہ روایت کو تولنے کی میزان کا نام ہے قرآن. اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ دشمن کہاں حملہ کرتا ہے؟ ہم اور آپ زخم لگاتے ہیں، دشمن ہماری ریڑھ کی ہڈی کے اوپر آ کے حملہ کرتا ہے. ہم یہی نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ حملہ کس چیز پہ ہو رہا ہے. اما ٹھیک ہے قرآن میں اگر، اور کچھ لوگ تو ماشاءاللہ ساتھ بھی دے دیتے ہیں. ارے آپ کو کیا پتا قبلہ، اما جب بات ہو رہی ہے تو سیدھی کھل کھل کے ہی ہو جائے. آپ کو کیا پتا اہل بیت کا نام تھا قرآن کے اندر، ان لوگوں نے نکال دیا. قبلہ اگر نام ہوتا تو کسی میں مجال نہیں تھی، نکال دیتا. طریقہ کار ہے. یہ آیت تو ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے. اچھا اما تو آپ ہی دوسرا قرآن لکھ دیجئے. اگر آپ اتنے ہی سمجھدار ہیں کہ آیت ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے تو بھی مسئلہ ہی کیا ہے؟ غور فرمائیے. قرآن ہماری عقلوں پہ نہیں تولا جا سکتا ہے، ہمیں اپنی عقل کو قرآن کے اوپر تولنا ہے، کیونکہ قرآن معیار اور میزان ہے. قرآن معیار اور میزان ہے، ہمارا اصل ہے، پرنسپل ہے، قانون ہے. لہذا کچھ بنیادی باتیں ہیں جسے اگر ہم نے اور آپ نے نہیں مانا تو مقصد حیات کیا ہے کبھی حل نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں حل ہو پائے گا. کچھ پرنسپل ہیں وہ جاننا ضروری ہے. پھر چلے قرآن سے پوچھیں، روایات سے پوچھیں کہ قرآن نے اور روایات نے مقصد حیات، مقصد خلقت کیا بیان کیا ہے، کیا بیان کیا ہے. کچھ بیان بھی کیا ہے یا نہیں، یا فقط سورہ مبارکہ زاریات کی آیت نمبر 56 ہی یاد ہے. یہ ان آیات میں سے ہے کہ سب سے زیادہ منبر سے پڑھی جاتی ہے اور سب سے کم اس کی تفسیر ہوئی ہے. عجیب بات ہے. سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 آپ کو یاد ہوگی نا؟ ابھی میں ہنٹ دوں تو آپ مجھ سے پہلے پڑھیں گے، اور آپ نے بھی یہی سوچا ہوگا کہ مولانا اسی آیت کو لے کے بیٹھیں گے، اسی لیے میں نے اس آیت کو نہیں چنا. ما خلقت الجن، اما قبلہ اشرا پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک لائن بیان کر کے اتارا، یہ ختم ہو گئی بات. ہم نے تمہیں اور جناتوں کو خلق نہیں کیا ہے مگر عبادت کے لیے. یہ لیجئے مقصد حیات ہو گیا پورا. صدق اللہ العلی العظیم. قبلہ ایک آیت سے تفسیر نہیں ہوتی ہے، پورے قرآن کو دیکھنا پڑتا ہے، روایات کو دیکھنا پڑتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ مقصد ہے کیا. چلیے مقصد طے کر لیا آپ نے، تو اس مقصد تک پہنچنے کا کوئی راستہ بھی ہے یا نہیں ہے؟ یا بلا تشبیہ بیربل کی کھچڑی کی طرح ہے، بس دیکھنے کے لیے ہے؟ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہماری زندگی میں صرف دیکھنے کے لیے بس. تو یہ دیکھنے والی چیز ہے یا حاصل کرنے والی چیز ہے؟ تو اگر حاصل کرنے کے راستے نہ پتہ چلے اور دعا کریے کہ انشاءاللہ میں یہاں تک پہنچ جاؤں، تو فائدہ کیا؟ آپ نے بیان کر دیا، ایک اچھی گفتگو ہو گئی، بات ختم ہو گئی. نہیں، راستے پتہ ہونا چاہیے. اور راستے کے بعد وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس تک پہنچنے میں رکاوٹ ہوتی ہیں. میں یہیں پہ یہ تقریباً میرا آخری سوال ہے. اب پتہ نہیں آپ نے گنا یا نہیں گنا. میں دیکھیے معذرت کے ساتھ، میں تو پوری تیاری کے ساتھ آیا ہوں. آپ کتنی تیاری کے ساتھ آئے آپ جانیں. اب کل پھر آپ پوچھیں گے کہ مولانا نے کیا بیان کیا. نہیں، 10 سوال میں نے آپ کے سامنے پیش کیے جن کے جواب کے لیے میرے پاس ہیں 9 دن. سوال ہیں 10، دن ہیں
9. تو ایک سوال کا تو جواب آج مجھے دینا ہی پڑے گا تاکہ کم سے دین اور سوال کیا ہو جائیں، برابر تو ہو جائے. آخری سوال جس پہ بات کی انتہا ہونا ہے وہ یہی ہے کہ اس مقصد حیات تک پہنچنے میں کون سی چیزیں رکاوٹ ہیں، اور ضرور رکاوٹ ہوں گی، کیونکہ جس نے قسم کھائی ہے کہ انسان کو بہکائے گا تو وہ سب سے پہلے کس پہ حملہ کرے گا؟ وہ سب سے پہلے اگر حملہ کرے گا تو ہمارے اور آپ کے مقصد حیات پہ حملہ کرے گا، کیونکہ اگر اس نے اس کو بگاڑ دیا تو باقی کچھ بگاڑنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، اور اگر ہم نے اس کو بچا لیا تو باقی کچھ بچانے کی ضرورت ہے ہی نہیں، کیونکہ اگر اصل بچ گیا تو فروعات خود بخود بچ جاتے ہیں، اگر اصل بگڑ گیا تو فروعات خود بخود بگڑ جاتے ہیں. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. لہذا ایک اہم گفتگو ہے کہ ہم سمجھیں کیسے اس سے روک دیا جاتا ہے، کیسے اس تک پہنچا جاتا ہے. بہرحال پہلا سوال تو یہ چند سوالات ہیں، دیکھیں کہاں تک بات پہنچتی ہے. مقصد کسے کہتے ہیں؟ مقصد کو سمجھنے میں شاید یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ عام انسانوں میں 100% غلطی کرتے ہیں، عام انسانوں میں 100%، کیونکہ وہ ایسی چیز کو مقصد بنا لیتے ہیں جو مقصد ہوتا ہی نہیں، وہ کچھ اور ہوتا ہے. مقصد غائی اور بنیادی مقصد اسے کہا جاتا ہے کہ آپ کی زندگی کا ہر کام اس کے لیے ہو، یعنی ایک ایسا سینٹر پوائنٹ کہ زندگی کی ہر راہ اور ہر راستہ وہیں آ کے ختم ہو. اگر آپ نے اسے تلاش کر لیا تو یہ بنیادی مقصد ہے، اور اگر اسے تلاش نہ کر پائے تو پھر گھومتے رہ جائیے گا، کیونکہ جسے مقصد بنائیے گا کل پتا چلے گا راستہ تھا، پھر مقصد تلاش کرنے میں لگ جائیں گے، چند دن بعد پتا چلے گا ہمارا یہ بھی راستہ تھا، پھر مقصد تلاش کرنے میں لگ جائیں گے. یہی مسئلہ ہمارے ساتھ عزاداری کو لے کے ہو گیا ہے. ہم نے عزاداری کو مقصد بنا دیا ہے، جبکہ عزاداری راستہ ہے، مقصد کچھ اور ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. کیونکہ جو مقصد ہوتا ہے وہ بدلتا نہیں ہے. عزاداری کے راستے ہمیشہ بدلتے چلے آ رہے ہیں، جیسا وقت کا تقاضا ہوتا ہے ویسے عزاداری کی جاتی ہے. یعنی یہ راستہ ہے، مقصد کچھ اور ہے جسے تلاش کرنے کی ضرورت ہے. بنیادی مقصد کئی نہیں ہو سکتے، کئی نہیں ہو سکتے. آج آپ بہت سے لوگوں سے پوچھئے، ترقی یافتہ کی بات کر رہا ہوں، اور مجھے توقع ہے انشاءاللہ کہ اس مجلس میں کچھ ترقی یافتہ لوگ بھی آئیں، کیونکہ فرش عزا پہ کئی طرح کے لوگ آتے ہیں. کچھ ثواباً آتے ہیں کہ بھیا چلو ثواب مل جائے، کچھ اس لیے آتے ہیں کہ معاشرے میں جی رہے ہیں، ہم نہیں جائیں گے تو ہم آپ دکھائی نہیں دیے. اچھا ایک بار بہانہ بنا دیا تو دوسرے دن. کچھ لوگ آتے ہیں کہ دیکھیں مولانا پڑھ کے آ رہے ہیں، اور بتاؤں نہیں، کچھ لوگ اسے مقصد بنا کر اپنی باتوں کو پورا کرنے کے لیے آتے ہیں. کیونکہ کئی شہروں میں میں نے یہ چلن دیکھا ہے، مولانا جب تک مصائب پہ نہیں آتے لوگ فرش عزا پہ ہی نہیں آتے، اور یہاں انہی نے گریز لی اور جو ہے وہ پتا چلا رہے ایک دم سے کھلبلی مچ گئی، کیا ہوا؟ تو اب تک کیا ہو رہا تھا بھائی؟ تو ہم نے بھی کہا ٹھیک ہے، اب فارمولہ ہے میرے پاس ایک، لیکن یہاں نہیں بیان کروں گا کیونکہ ہر جگہ پہنچ جائے گا تو فیل ہو جائے گا بھائی. لیکن ہمارے پاس بھی اس کا علاج ہم کر چکے ہیں. تو الگ الگ مقصد ہے لوگوں کا فرش عزا پہ آنے کا. آپ نے دیکھ لیا کتنے مقصد ہو گئے. اب میں آپ سے پوچھوں، کچھ لوگ کہتے ہیں، غور فرمائیے، کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں تو صرف عزاداری کے لیے ہی خلق کیا گیا ہے،
یعنی مقصد حیات کیا ہے؟ عزاداری ہے. ٹھیک ہے، تو آپ آفس کیوں جاتے ہیں؟ تو آپ کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ تو آپ کپڑے کیوں پہنتے ہیں؟ تو آپ یہ ہزاروں کام کیوں کرتے ہیں قبلہ؟ یہ بتائیے آپ. اچھا، آپ اس میں سے کچھ لوگ سمجھدار ہو گئے، انہی نے 365 دن کالا لباس پہننا شروع کر دیا. انہیں کا قبلہ آپ ہی تو کہتے ہیں کلو یومین عاشورا کلو ارزن کربلا. یہ لیجیے، غور کیا آپ نے میں کیوں ان باتوں کو چھیڑ رہا ہوں؟ آپ پریشان نہ ہوئیے گا قبلہ، آپ کو کچھ نہیں ہونے والا. پڑھ میں رہا ہوں اور کیمرہ بھی صرف مجھے لے رہا ہے، بالکل مطمئن رہیے. آپ میں تو ایک کو خبر بھی نہیں ہوگی کون آیا کون نہیں گیا. اس لیے ان باتوں کو چھیڑنا ہو تاکہ پتہ چلے جیسا مقصد حیات ہوتا ہے ویسا زندگی کا طریقہ ہوتا ہے. بھائی جس شہر کو آپ جانے کے لیے اپنا مقصد بنائیں گے اسی راستے کو تو چنیں گے، تو راستے کو دیکھ کے طے کر لیا جاتا ہے کہ جانے والا کہاں جا رہا ہے. جانے والا کہاں جا رہا ہے دیکھ کے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کا مقصد حیات کیا ہے. اور مقصد حیات طے کرتا ہے کہ مجھے کھانا کیا ہے، مجھے پہننا کیا ہے، مجھے جاب کیسی کرنا ہے، مجھے رشتہ داریاں کیسی نبھانا ہے، مجھے گفتگو کیسے کرنا ہے، مجھے کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا ہے، میری عادتیں کیا ہونا چاہیے، میری زندگی کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. یہ سب باتیں سیکنڈری ہیں. پہلے یہ طے کرنا پڑے گا کہ تمہارا مقصد حیات کیا ہے. اگر مقصد حیات شریک خدا کو ماننا ہے تو یہ ساری چیزیں بدل جائیں گی، اور اگر مقصد حیات خدا کو ماننا ہے تو کچھ اور رنگ ہو جائے گا. درود پڑھے پر محمد و آل محمد. یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لہذا یہ بنیادی ترین چیز ہے. نہائی مقصد اسے کہا جاتا ہے، یہ نشانی ہے سمجھنے کی، کہ جہاں آ کے سوال ختم. اب سوال نہ ہو تو یہ آپ کی توقع ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی مقصد حیات بیان کریں اب اس میں کوئی سوال نہیں آنا چاہیے. اور اگر آپ نے سوال کھڑا کر دیا اس کا مطلب یہ مقصد حیات نہیں. ایک جوان سے آپ نے پوچھا بیٹا بڑی محنت سے پڑھائی کر رہے ہیں، کیوں؟ دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، نہ تفریح کے لیے کوئی وقت نکالا ہے، نہ آزاداری کے لیے کوئی وقت نکالا ہے، پورا وقت لگا دیا ہے تم نے کس میں؟ پڑھائی کے لیے. کیوں بھائی؟ تو آپ نے کیوں کیا کیا؟ سوال کیا. جوان نے پلٹ کے جواب دیا چچا فلاں ایگزام ہے اس میں مجھے پاس ہونا ہے. سوال ختم ہو گیا؟ نہیں، آپ نے پھر سوال کر لیا. اچھا بیٹا اس میں پاس ہو کے کیا کرو گے؟ تو پتا چلا کہ پڑھائی مقصد نہائی. بھئی اگر پڑھائی مقصد نہائی ہوتی تو اس کے بعد سوال نہ ہوتا. بھئی پاس ہو کے کیا کرو گے؟ اب جوان تھوڑا سا ہلا کہ اچھا ہاں اس کے آگے بھی کچھ ہے. تو بھیا کچھ سوچا ہی ہوگا تبھی تو یہ کر رہا ہے. انکل فلاں چیز بننے کا دل چاہتا ہے، فلاں جاب حاصل کرنا ہے. اب ہمیں لگا کہ بات کیا ہو گئی، چلو بھئی اچھا ہوا الحمدللہ، تو یہ پڑھائی کر رہا ہے امتحان دینے کے لیے، امتحان دے گا تاکہ اس کو فلاں جاب مل جائے. آپ نے مسکرا کے پھر سوال کھڑا کر دیا. اچھا بیٹا یہ جاب اگر تمہیں مل گئی تو کیا کرو گے؟ اب تھوڑا اور جوان چوکنا ہوا کہ بھائی چچا تو چھوڑ ہی نہیں رہے ہیں. کہا دیکھیے آپ کو نہیں معلوم، اگر وہ جاب مجھے مل جائے گی تو بڑی اچھی سیلری ہے اس کی، بڑا اچھا پیکیج ہے آپ کی زبان میں. اب آج کل میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کی زبان بھی تھوڑی سیکھنا شروع کر دوں تاکہ گفتگو آپ تک پہنچے. تو
ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے. کہا اچھا بیٹا یہ بتاؤ اگر یہ اتنا بڑا پیکیج تمہیں مل گیا تو کیا کرو گے؟ جی اور پریشان ہو گیا. اور آپ لوگ بھی پریشان نہ ہو، کیونکہ کہیں نہ کہیں ان سوالوں میں آپ بھی میرے ساتھ ہیں. سب نہ ہو کچھ تو ہیں، تو میرے ساتھ رہیے. ارے انکل اب آپ نے پتے کی بات کہی ہے، اتنی دیر سے آپ نے مجھے پریشان کر رکھا تھا، سوال پہ سوال کیے جا رہے ہیں، اب پہنچے ہیں اصلی بات پہ. کہاں بیٹا بتائیے. کہا جب اتنا اچھا پیکیج ملے گا تو سکون کی زندگی ہوگی، سکون کی زندگی ہوگی. انکل تو کہاں چھوڑنے والے تھے، چھیڑا ہی اسی لیے تھا. کہا بیٹا اچھا یہ بتائیے اگر اتنا بڑا پیکیج ملنے کے بعد بھی زندگی میں سکون نہ ملا تو؟ بیٹا آپ کو شوگر ہو گئی، بیٹا آپ کو کینسر ہو گیا، بیٹا آپ کے گھر میں کوئی بڑا حادثہ ہو گیا، تب آپ کیا کریں گے؟ اب 1 منٹ کے لیے تو جوان ٹک گیا کہ اما اتنا سب کاریہ کرم کیا، اتنے سارے جو ہے وہ مسائل کا جواب دیا، اب بھی آ کے پھنس گئے ہیں؟ بھائی تم سکون تلاش کر رہے تھے، اچھی زندگی تلاش کر رہے تھے اور وہ بھی نہ مل پائی تو؟ اچھا یہ بتاؤ جب تک تم پڑھائی کر کے اس اسٹیج تک پہنچے یہ دنیا سے یہ جاب ہی ختم ہو گئی. ہوا ہے ایسا یا نہیں ہوا ہے؟ اما لیجئے وہ کمپنی ہی سے دھار گئی، یہ لیجئے. تو پتا چلا کہ نہیں مسئلہ حل نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ یہ بیچارے نے ابھی تک بنیادی سوال کا جواب ہی نہیں تلاش کیا تھا. کیونکہ جسے یہ بنیاد سمجھ رہا تھا وہ تھا راستہ. قبلہ اگر اس فانی دنیا میں زندگی بسر کرنا، بلکہ یوں کہوں اس فانی دنیا میں باقی اچھی زندگی بسر کرنا بنیادی مقصد ہوتا تو پروردگار دنیا کو فانی نہ بناتا، باقی بناتا. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. بھئی کم سے کم اتنا تو سمجھ لینا چاہیے کہ اے باقی انسان، تیری زندگی کا مقصد کوئی فانی شے نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ مقصد اعلیٰ ہوتا ہے، دانی نہیں ہوتا ہے. اما کم سے کم اعلیٰ مقصد کو تلاش کرنا علی والوں کا مقصد ہونا چاہیے. اگر اعلیٰ کو مانا ہے تو پھر آؤ زندگی کے اعلیٰ مقاصد کو تلاش کرو. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لہٰذا ہماری زندگی میں بہت سے ایسے سوالات ہیں، اس پہ انشاءاللہ غور فرمائیے گا کہ جن چیزوں کا مقصد بنائے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے لیے پوری کوشش کی کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے ہر چیز قربان کرنے کو بیٹھے ہوئے ہیں. ایک اور نشانی، تو ایک نشانی آپ کے سامنے کیا ہوئی؟ جہاں پہ سوال ختم ہو جائے. اب اس کے بعد بھی سوال نہیں ہوتا. جب سوال نہیں ہوتا اس کا مطلب یہی اصل ہے. اس قانون کو بھی سمجھیے، ایک فلسفی پرنسپل ہے، وہ یہ کہ ہر شے اپنے ضد کی طرف پلٹتی ہے. ایک آسان سی مثال دیتا ہوں تاکہ انشاءاللہ بات سب تک پہنچ جائے. اگر آپ نے دنیا میں کسی چیز پہ ہاتھ رکھا اور میں نے آپ سے سوال کیا کہ بھیا اس پہ تم نے ہاتھ رکھا یہ کاز ہے یا ایفیکٹ؟ آپ نے کہا ایفیکٹ ہے. تو میں نے کہا ایفیکٹ کا کوئی کاز بھی ہوگا. میں نے کہا کیا ہے؟ آپ نے پھر ہاتھ رکھا. پھر میں آپ سے پوچھا کہ یہ صرف کاز ہی ہے ایفیکٹ ہے؟ آپ نے کہا نہیں قبلہ یہ بھی خود کسی کا ایفیکٹ ہے. میں نے کہا اور آگے بڑھیے، اور آگے بڑھیے. کہیں نہ کہیں جا کے آپ کو رکنا پڑے گا. ایک ایسی جگہ رکنا پڑے گا جو صرف کاز ہے وہ. تو لہٰذا یہ سوال ہی غلط ہے کہ پوری کائنات کو اللہ نے بنایا، اللہ کو کس نے بنایا. ابھی بھی کچھ ہمارے من چلے سوال جوان یہ سوال کھڑا کر کے سمجھتے بہت بڑا کوئی کدو میں تیر مار دیا.
اما قبلہ سوال ہی بیس اس کا غلط ہے، سوال کا بیس ہی غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر ممکن کو خدا نے بنایا ہے. خدا ممکن ہے ہی نہیں جس کے بارے میں سوال کیا جائے. قانون یہ ہے ہر ایفیکٹ کے لیے کاز کی ضرورت ہے. قانون یہ نہیں ہے کہ ہر کاز کے لیے بھی کاز کی ضرورت ہے. اما اگر کاز کے لیے بھی کاز کی ضرورت ہو جائے گی تو کبھی قانون ٹوٹنے والا ہی نہیں ہے، بننے والا ہی نہیں ہے. ایسے چلتے چلے جائیے، نہ یہ بات ختم ہوگی نہ مسئلہ ختم ہوگا. تو اپنی ذکر طرف پلٹا ہی نہیں پلٹا. دنیاوی مثال دے دوں آپ کو، فوارہ اوپر جاتا ہے یا نیچے؟ جب زمین کا سینہ پھاڑ کے فوارہ نکلتا ہے کدھر جاتا ہے؟ اوپر جاتا ہے. ٹھیک ہے، کب تک؟ جب تک اس میں فورس باقی رہتا ہے. اور جہاں ختم ہوا کیا ہوتا ہے؟ پلٹا اپنی ضد کی طرف یا نہیں؟ آخری مثال، انسان کمالات کا مجموعہ. انسان دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، طاقت بھی رکھتا ہے، بہت سے کمالات ہیں. چلیے انسانی ممکن اور عام انسانوں کے کمالات کو چھوڑ دیتا ہوں. ایسے انسان کے بارے میں گفتگو کرتا ہوں جو آ کے کہتا ہے انا اللوح انا القلم، میں لوح ہوں، میں قلم ہوں. کبھی اس کے بارے میں آئے حلطہ نازل ہوتی ہے، کبھی جبریل آ کے قصیدہ پڑھتے ہیں، کبھی در خیبر کو اکھاڑتا ہے، کبھی سو کے مرضی پروردگار کو خرید لیتا ہے. یہ ایسا انسان جو کمالات کا مجموعہ ہے، جب اپنے کمال پہ پہنچتا ہے تو اپنی ضد کی طرف جاتا ہے، کہتا ہے اے میرے پروردگار، علی کا کمال یہ ہے کہ علی فقیر ہے، اس کے پاس تیرے سوا کچھ نہیں ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. میرے مولا امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں فرماتے ہیں اے میرے پروردگار، میرے سارے کمالات تیرے سامنے فقر ہیں، تو میرا فقر تیرے سامنے کیسے فقر نہیں ہوگا؟ غور فرمایا کہ قانون ہے، ضد کی طرف پلٹتی ہے وہ شے. تو ضد کا مطلب مقصد، بنیادی مقصد وہ ہونا چاہیے کہ جس کے لیے سارے کام ہو وہ کام کسی کے لیے نہ ہو. یعنی ہر کام جو کیا جائے اس کا مقصد وہ بنیادی مقصد ہو، لیکن اس بنیادی مقصد کا اس کا بھی کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کا بھی مقصد ہو جائے گا تو یہ بنیادی مقصد کہاں سے رہے گا؟ اب آپ بتائیے، دنیا میں ہم جتنی چیزوں کا آگے اپنے لیے لسٹ بناتے ہیں، کل یہ کام کرنا ہے، کل یہ کام کرنا ہے، کل یہ کام کرنا ہے. یہ تو بہرحال میں ترقی یافتہ اور جن لوگ کے پاس نظم ہے ان کی بات کر رہا ہوں. وہ بہرحال اپنا ایک شیڈیول لکھتے ہیں کہ کل مجھے یہ کرنا ہے. کبھی انہیں نے پلٹ کے اپنے آپ سے سوال کیا کہ مجھے کل یہ جو 10 عدد کام کرنا ہے اس میں کوئی بنیادی کام بھی ہے یا نہیں؟ آخری بات، جب کبھی بھی لسٹ بنائیے اپنے کام کی، ایک بات پہ غور فرمائیے. دیکھیے، دو اکارڈنگ میں چیزیں چلتی ہیں، یا طول میں یا عرض میں. اب آپ اپنی زبان میں اس کا جو نام رکھنا چاہیے رکھیے. فرق کیا ہوتا ہے؟ غور کریے گا میرے ساتھ. دیکھیے، جب چیزیں طول میں ہوتی ہیں، جیسے یہ، اگر آپ ادھر سے دیکھیں گے اور ساری انگلیاں، آپ ایک سپاہیوں کی لائن سمجھ لیجئے، آرمی، چند سپاہی، 10 عدد سپاہی ایک کے پیچھے ایک کھڑے ہیں، سب کا قد برابر ہے. تو آپ سامنے سے جب کھڑے ہو کے دیکھیں گے تو یہ طول میں ہے. آپ کو سب دکھائی دیں گے یا ایک ہی دکھائی دے گا نا؟ ٹھیک ہے. اب آپ گھوم کے سائڈ میں چلے جائیے. اب ایسے نہیں دیکھیے، ایسے دیکھیے، تو یہ کیا ہو جائیں گے؟ عرض میں ہو جائیں گے نا. بنیادی
مقصد اسے کہتے ہیں جو دوسرے مقصد کے طول میں ہوتا ہے. ابھی اور وضاحت کروں گا. دیکھیے ہمارا ہر کام خدا کی بنسبت طول میں ہونا چاہیے یا عرض میں؟ ہے اس ٹائپ کی مجلسوں کی اصل میں آپ لوگ کو عادت نہیں ہے. صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد. اور ہم آئے ہی ہیں عادت بدلنے کے لیے, کیونکہ مجھے آپ کو دیکھ کے تھوڑی پڑھنا ہے, مجھے اس ممبر کی ذمہ داری کو دیکھ کے پڑھنا ہے. ہر کام سے پہلے, ہر عبادت سے پہلے کہا جاتا ہے کیا کہو؟ نماز کا پہلا رکن کیا ہے؟ شروع کہاں سے ہوتی ہے نماز؟ تکبیرۃ الاحرام سے نہیں. ارے یہ تو بہت ہی, یہ تو بنیادی سوال بھی نہیں ہے, یہ تو روزمرہ کا ہے بھائی. کم سے کم 5 بار پڑھ رہے ہیں. نیت سے شروع ہوتی ہے. ہمارا نیت کیے بغیر آپ نے تکبیر کہہ دی تو تکبیر بھی باطل ہے. روزہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ قبلہ پر جیسے ہی صبح صادق, اچھا صبح صادق ہو گئی اور آپ نے نیت نہ کی تو؟ زکوٰۃ فطرہ دینا ہے, ہمالیہ کے برابر نکالا ہے لیکن نیت نہیں کی, بیکار ہے یا نہیں؟ ہاں. تو سارے کام خدا کی بنسبت طول میں ہوتے ہیں, اور طول کی خصوصیت یہ ہے ہزاروں ہو لاکھوں ہو نظر ایک ہی آتا ہے, ایک ہی دکھائی دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سب ایک دوسرے کے پیچھے ہوتے ہیں, انتہا اس ایک پر ہوتی ہے. لیکن اگر عرض میں ہوتے ہیں تو شرک ہو جاتا ہے. اگر زندگی میں شرک نظر آئے تو سمجھ جائیے گا ابھی طول کی اہمیت کو نہیں سمجھ پائے ہیں. طول کی اہمیت یہ ہوتی ہے, چننے میں بڑی آسانی ہوتی ہے, چننے میں آسانی ہوتی ہے. غور فرمائیے گا ان باتوں کے اوپر. یہ ایسے زندگی کے اصول ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے, اسی عشرے کے بہانے آپ کی خدمت میں عرض کیے جا رہا ہوں. ہر انسان کے پاس کچھ ذمہ داریاں ہیں. مثال کے طور پر آپ کسی ایک انسان کو لے لیا XYZ. یہ انسان ایک اسکول کا پرنسپل ہے, تو پرنسپل ہونے کے ناطے اس کے اوپر ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ یہی انسان شادی شدہ بھی ہے, تو شادی شدہ ہونے کے حوالے سے اس کے اوپر کیا ہے؟ ایک ذمہ داری ہے. یہی انسان کچھ بچوں کا باپ بھی ہے, تو باپ ہونے کے حوالے سے اس کے اوپر کچھ ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ یہی انسان اپنے ماں باپ کا بیٹا بھی ہے, تو بیٹا ہونے کے اعتبار سے اس پہ ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ یہ انسان کسی ملک کا باشندہ بھی ہے, تو وہاں کا ناگرک ہونے کے حوالے سے اس کے اوپر کچھ ذمہ داری بھی ہے. یہی انسان کسی مذہب کو مانتا بھی ہے, تو اس مذہب کی وجہ سے بھی اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں. یہ انسان ایک محلے میں رہتا ہے, اس کے کچھ پڑوسی بھی ہیں, تو پڑوسی ہونے کے اعتبار سے بھی اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں. یہ انسان کہیں جاب بھی کرتا ہے, تو اس کے حوالے سے بھی یہ کہیں ورکر ہے, تو اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ نے دیکھا انسان ایک, ذمہ داریاں انیک. اب کرے تو کیا کرے؟ پھنستا تب ہے جب ذمہ داریوں کو عرض میں رکھ دیتا ہے. اگر ذمہ داریوں کو طول میں رکھ دے تو کبھی پریشان نہیں ہوگا, اوپر سے چنتا چلا جائے گا. جب پہلی ہو جائے گی تب دوسرے کی باری آئے گی, جب دوسری ہو جائے گی تب تیسرے کی باری آئے گی, جب تیسری ہو جائے گی جب چوتھی کی باری آئے گی, پریشانی ہی ختم ہو جاتی ہے. درود پڑھے پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہمیں کیوں پریشانی ہوتی ہے فیصلہ لینے میں؟ کیونکہ ہم اپنی زندگی میں اپنی ذمہ داریوں کا اسٹیٹس نہیں طے کر پائے ہیں. ہم اپنی زندگی میں یہ طے نہیں کر پائے ہیں کہ ہماری یہ ذمہ داریاں طول میں ہیں یا عرض میں ہیں. جب عرض میں ہوتی ہے تو چننا پریشان ہو جاتا ہے, تو کبھی استخارہ دکھوا رہے ہوتے ہیں. مولوی صاحب استخارہ دیکھ لیجئے, کس چیز کے بارے میں؟ زندگی کی سب سے اہم بات کے بارے میں. یا نہیں وہ بھی نہیں ہوتا ہے تو پھر اکڑ بکڑ
ایسے ہی کچھ کر لیجیے، نہیں ہے تو قرآن نکال لیجیے، اور نہیں ہے تو آج یہ دل چاہ رہا ہے یہ کر لیتے ہیں، کل یہ دل چاہے گا وہ کر لیں گے۔ تو آپ خود سوچئے، ایسا انسان زندگی میں مطمئن رہ سکتا ہے؟ مطمئن وہ ہوتا ہے تلواروں کی سائے میں ایسی نیند سوتا ہے، آواز دیتا ہے نالی اس سے پہلے ایسا سوئے نہ اس کے بعد ایسا سوئے۔ کیوں؟ کیونکہ مولا کو یقین تھا ابھی علی کی ذمہ داری بستر پر سونا ہے، یہ طول میں ہے عرض میں نہیں ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اسی لیے میرے مولا نے کیا سوال کیا تھا بتائیے، کیا پوچھا تھا؟ جب نبی کریم نے فرمایا یا علی آپ میری جگہ سو جائیے، سوال نہیں کرنا تھا مولا کو، یہ ہمیں اور آپ کو سکھانے کے لیے تھا۔ اللہ مولا جانتے تھے کہ کیوں سونا ہے۔ مجھے یا رسول اللہ ایک بات بتا دیجئے تاکہ تاریخ میں لکھ دی جائے، ثبت ہو جائے، اور اگر ثبت نہ ہوتی تو وہ ڈاکٹر پریشان کیسے ہوتا؟ بہت سی باتیں اہل بیت نے کی تاکہ تاریخ میں ثبت ہو جائیں۔ کیا یہ بتائیے میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا ہاں یا علی آپ سو جائیے میری جان بچ جائے گی۔ تو پتہ کیا چلا کہ مقصد زندگی علی حیات رسول کو بچانا ہے، یہ مقصد زندگی علی ہے۔ اسی لیے تو جنگ احد میں جتنے زخم میرے مولا نے کھائے کسی نے نہیں کھائے، کیونکہ کسی کا مقصد پہاڑوں پہ بھاگنا تھا، کسی کا مقصد رسول کی جان کو بچانا تھا۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اب صلوات اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ آپ نے غور فرمایا کیوں ایک ہی گروپ کے مسلمان، بھیا سبھی تو وہاں مسلمان تھے، سبھی کا لیڈر ایک تھا، سبھی کی تعلیمات ایک تھی، سبھی ایک ہی کلمہ پڑھ رہے تھے، تو جب سب ایک ہی نظام میں جی رہے تھے تو دو طرح کا عمل کیوں نظر آ رہا ہے؟ ایک تلواروں کے زخم کھا رہا ہے، ایک تلواروں سے بھاگ رہا ہے، کا قبلہ آپ کو نہیں پتا، نظام ایک ہے لیکن مقصد حیات الگ الگ ہے۔ تو نظام ایک ہونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور بات کو آسان کر دوں، یونیورسٹی ایک، ٹیچر ایک، یونیفارم ایک، کھانا ایک، تنخواہ ایک، فیس ایک، سب کچھ ایک، فضا بھی ایک، بینچ بھی ایک، لیکن کیا دونوں اسٹوڈنٹ ایک ہی طرح سے پڑھ کے نکلتے ہیں؟ نہیں نکلتے نا۔ ایک کسی گروپ میں چلا جاتا ہے، دوسرا کسی گروپ میں چلا جاتا ہے۔ تو خدا کے واسطے مجھے کہنے دیجئے، منبر پہ پڑھنے والا ایک، تبرک ایک، مجمع ایک، نوحہ ایک، مرثیہ ایک، لیکن جب اٹھ کے جاتا ہے کوئی کچھ لے کے جاتا ہے، کوئی کچھ لے کے جاتا ہے۔ پڑھنے والے کو نہ کہیے، اپنا مقصد حیات طے کیجئے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ پڑھنے والے سے کیا ربط ہے بھائی؟ آپ جس مقصد حیات کو لے کے یہاں بیٹھے ہیں اسی حوالے سے تو جائیں گے، بہت اہم ہے۔ اسی لیے میرے مولا نے جب مدینے سے قدم باہر نکالا، سب سے پہلے چیز جو کلیئر کی وہ اپنا مقصد تھا۔ عربی میں گھر سے باہر نکلنے کو کہتے ہیں خروج۔ خراجہ یعنی گھر سے باہر نکلا، دخلا یعنی گھر کے اندر آیا۔ تو مولا مدینے سے باہر نکلے تھے، یعنی مدینے سے خارج ہوئے تھے۔ تو اس کام کا کوئی مقصد ہوگا یا نہیں؟ مولا جانتے تھے کہ میری بات تاریخ میں یہ تاریخی ہونہار حسین کے بجائے اپنا مقصد لکھیں گے۔
تو مولا نے دروازہ ہی بند کر دیا. انی لم اخرج، اپنے بھائی جناب محمد حنفیہ کو لکھ کے وصیت دے کے گئے، لکھ کے دے کے گئے کہ بھائی یہ میری وصیت ہے، یہ حسین کی وصیت ہے. اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ حسینی اس مقصد کو کیوں نہیں دیکھتے. بھائی مولا نے پہلا قدم جو کربلا کے لیے اٹھایا ہے، پہلا جملہ یہ کہا مولا نے، مثلی لا یبایع مثلا. یہ شروعات ہے کربلا کی. قبلہ یہ کربلا کی شروعات ہے، لیکن کائنات کا اختتام ہے. اسی جملے پہ خلقت پروردگار ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ مقصد خلقت پروردگار یہیں پہ آ کے ختم ہوگا جہاں سے میرے مولا نے شروع کیا. اور اس کے بعد ایک جملہ لکھ کے بھیجا، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا. دیکھو میں بیکار نہیں نکلا ہوں، میں شر پھیلانے نہیں نکلا ہوں. ولا مفسدا ولا ظالما، نہ فساد کرنے کے لیے نکلا ہوں نہ ظلم پھیلانے کے لیے نکلا ہوں. بل انما خرجت، بلکہ حسین کا مدینہ چھوڑنا ایک مقصد کے تحت ہے. لطلب الاصلاح فی امت جدی، نانا کی امت میں اصلاح کرو. اور آپ منبر سے اصلاح کی بات کیجئے تو ہمارے مجمع کو برا لگ جاتا ہے. تو یہ اعتراض پڑھنے والے پہ نہیں ہے، یہ اعتراض اس نوشتہ حسینی پر ہے جو میرے مولا دے کے گئے ہیں. لطلب الاصلاح فی امت جدی، کسی اور کی نہیں، امت جد کی اصلاح. یہ ساری عزاداری صرف اسی لیے ہے. اور مولا نے جو جملہ کہا تھا اسے مولا نے پورا کیا، لیکن اتنا آسان نہیں تھا اس کو پورا کرنا. عزاداروں، اسے پورا کرنے کے لیے حسین نے اپنا سب کچھ لٹا دیا. آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو پچھلے سال بھی اسی فرش عزا پہ تھے. ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے، 350 دن گزر گئے، پتہ بھی نہ چلا، اور پھر سے وہ رات آ گئی کہ جس کے آتے ہی کوئی ماں اپنی قبر کو چھوڑ دیتی ہے. امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، جب محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا تو کوئی میرے بابا کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھتا تھا، اور جیسے جیسے ایام بڑھتے جاتے تھے ویسے ویسے میرا بابا کا غم بڑھتا چلا جاتا تھا. اور جب شب عاشور آتی تھی تو پھر میرے بابا کی کیفیت کا کوئی اندازہ نہیں لگا پاتا تھا. اے حسینیوں، اے علی کے ماننے والوں، اے حسین کے اوپر جان نثار کرنے والوں، کم سے کم اس عشرہ محرم میں آ کر یہ نیت کر لو کہ 10 دن اس سیرت کے اوپر عمل کر لیں گے، جتنا ممکن ہوگا اپنے ہونٹوں کو ہنسی سے روک لیں گے تاکہ کچھ تو امام کے ساتھ آ کر ہمراہی کر سکے، کل مولا سے ایک جملہ کہہ سکے، مولا ارے جو غم آپ برداشت کر رہے ہیں اسے تو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں، ہاں بس ظاہر میں آپ کا ساتھ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. آزادارو، ہر چاند جب نکلتا ہے عرب اسے استحلال کہتا ہے. استحلال کا مطلب ہوتا ہے چاند کو دیکھ کر
خوشی سے چلانا، جب بچے چاند کو دیکھتے ہیں تو پھر خوش ہو جاتے ہیں، دوڑ دوڑ کے اپنے گھر والوں کو خبر دیتے ہیں، اماں چاند نظر آ گیا ہے، بابا جان چاند نظر آ گیا ہے، بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا بچوں، ارے جب محرم کا چاند دیکھنا تو کبھی بھی خوشی کا اظہار نہ کرنا، کیونکہ یہ چاند اپنے ساتھ خون کا پیغام لے کے آتا ہے۔ ارے یہ چاند آ کے بتاتا ہے کسی بہن سے اس کا بھائی بچھڑنے والا ہے، ارے کسی ماں کی گود آ کے برباد ہونے والی ہے، ارے کوئی چچا اور بھتیجے ہیں جن میں جدائی ہونے والی ہے۔ یہ چاند یہ بھی بتاتا ہے کہ ایک بچی ہے جو اپنے بابا کے سینے پہ سوتی ہے، کچھ دنوں کے بعد یہ بچی تو ہوگی لیکن بابا کا سینہ نہ ملے گا۔ ہازادارو، بڑا قیامت کا ہے یہ چاند، یہ محرم کا چاند عجیب چاند ہوتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ہم بغیر چاند کو دیکھے ہوئے سمجھ جاتے ہیں کہ مہینہ بدلا یا نہیں۔ اللہ اکبر۔ سید ابن طاووس علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں ایسے انسان کو جانتا ہوں جو خود بخود سمجھ جاتا ہے کہ مہینہ چینج ہوا یا نہیں ہوا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ارے اس کا مطلب یہ ہے کہ فقط ظاہری طور پر عزاداری نہیں ہوتی ہے، جب محرم کا چاند نکلتا ہے فضائیں غمبار ہو جاتی ہے۔ کچھ خاص دل ہیں جو اس فضا کی سنگینی کو سمجھتے ہیں۔ ہاں، ارے کچھ مائیں سمجھنے لگتی ہے، کچھ بیویاں سمجھنے لگتی ہے کہ یہ چاند کیا پیغام لے کے آ رہا ہے۔ ارے اس کا ایک عجب پیغام ہے۔ دیکھو جب بھی جنگ ہوتی ہے اس میں جوان مارے جاتے ہیں، بزرگ مارے جاتے ہیں، لیکن کربلا کا مارکا عجیب مارکا ہے۔ حسین ایک ششماہے کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے آ رہے ہیں۔ رباب آؤ اپنی امانت کو لے جاؤ۔ حسین یہ کیا ماجرا ہے؟ شاید مولا آواز دے۔ حسین نے وعدہ کیا تھا، اے نانا آپ کی دین کی خاطر حسین سب کچھ قربان کر دے گا۔ یہ علی اصغر کا ہدیہ ہے، ابھی شام غریبہ نمودار ہوگی۔ سکینہ کی بالیہ ہے، زینب کی چادر ہے، سید سجاد کا بستر ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ، لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما۔ میرے معبود تیری توحید کو ماننے والے اس دنیا میں جہاں جہاں بھی آباد ہیں ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی محافظت فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفائے عاجل و کامل عنایت فرما، جو مقروض ہیں غیب سے ان کا قرض عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کے لیے بہترین روزگار کا انتظام فرما، جو بے اولاد ہیں ان کی گودیوں کو اولاد کی نعمت سے بھر دے، جو صاحب اولاد ہیں انہیں توفیق دے اپنی اولاد کی نیک تربیت کر سکیں۔
پروردگار علماء عالم کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، مملکت اسلامیہ کا تحفظ فرما۔ پروردگار محبت اہل بیت، عزاداری سید الشہداء تا قیامت ہماری نسلوں میں باقی رکھ۔ پروردگار ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما۔ پروردگار خلوص دل کے ساتھ بہترین طریقے سے عزاداری امام حسین علیہ السلام منانے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہماری پہلی اور آخری دعا تیری بارگاہ میں یہی ہے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی